شاید عباس صاحب نے تفصیلاً یہ جو آرڈیننس ہے اس کی شکوار جو ہے نا اس کے اوپر اپنا اظہار خیال پارٹی کے بہاف پہ کر دیا ہے. میں مختصراً کہوں گا یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ملک میں کرپشن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کا موجودہ وزیر اعظم بڑا ریفرنس دیتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں کرپشن بڑھی ہے. یعنی سب سے اوپر کی سطح پہ پچھلے 74 سال میں پاکستان میں کرپشن جو ہے موجودہ حکمرانوں کے دور میں پہنچی ہے. اور جو سٹینڈرڈز یا جو انڈیکیشنز یہ موجودہ وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ مہنگائی بڑھے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، ٹیکس چوری ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں جو اس موجودہ حکومت کے جو دور حکومت میں جو بڑی ہیں، مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ٹیکس بڑھ گئے ہیں، گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو موجودہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب ٹیکس بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، حکمران چور ہوتے ہیں. تو جب اپنے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں یا اپنے بنائے ہوئے کرپشن کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ خود اس نیب کے سب سے بڑے ٹارگٹ خود ہیں یا ان کے وزراء ہیں. جس طرح ان کے خلاف کیس جو ہے لپیٹے گئے ہیں اور اس وقت اس قطار کے اندر 3 نیب کے جو ہے وہ فارمر یا قید جو ہے بھگتنے والے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو لوگ جن بیوروکریٹس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور جن بیوروکریٹس کے لیے یہ بس قانون بنایا گیا ہے، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اسی طرح جن وزراء کے لیے یعنی سینکڑوں ارب کے نہیں ہزاروں ارب کے سکینڈلز موجود ہیں. جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ چینی، گندم، دوائیں، LNG اور تیل، یہ سارے سکینڈلز جو ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی کاگنیزنس نہیں لے رہا ان سکینڈل کا، کوئی ان کی تفتیش نہیں کر رہا. اور کھلی چھٹی ہے حکمرانوں کو جس طرح مرضی پاکستان کی عوام کو لوٹیں. اور مہنگائی کا جو ہے ایک طوفان جو آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. موجودہ حکمرانوں کو اگر کسی نے ان کا موازنہ کرنا ہے یا کسی نے ان کا انالیسس کرنا ہے تو ان کے اپنے بیانات جو تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے ان کے کو بنا کے بنیاد بنا کے ان کا جو ہے نا وہ احتساب کر رہے ہیں، انالیسس کر لیں. یہ تمام اپنی بنائی ہوئی سٹینڈرڈز کے مطابق کرپٹ ترین حکمران ہے پاکستان کی تاریخ کے. اور اب یہ ایک آرڈیننس کے تحت جو ہے ایک کالا قانون جو آلریڈی موجود تھا اس کو مزید اس کے اوپر کالخ مل کے تو اس کے ذریعے جو ہے اپنے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات صاف کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جو ہے اپوزیشن جو ہے جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. جس طرح شاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ مقافات عمل بھی ہوتی ہے. اس ملک میں بڑے مضبوط اور بڑی مضبوط کرسیوں والے حکمران آئے، یہاں پہ آمر رہے، ڈکٹیٹر رہے، لیکن ماضی کا قصہ پارینہ بن چکے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. اور یہ آج جو ہے متقل عنان جو حکمران بنے ہوئے ہیں، کل وقت آئے گا ان کا گریبان پہ بھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ پہنچیں گے. احتساب ہوگا، سچا احتساب ہوگا، ایمانداری کے ساتھ احتساب ہوگا. کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی. اور جس ملک میں جس زمین سے جس دھرتی سے انصاف اٹھ جائے وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف مختصر یہ کہوں گا کہ
میں مختصر یہ کہوں گا کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ بیڈ بلیک لا ہی نہیں بلکہ یہ ورسٹ بلیک لا ہے، بدترین کالا قانون ہے، اس لیے کہ یہ سرکاری طور پہ حکومت کی کرپشن کو جیسے بتایا گیا کہ تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ فرمائشی اور شخصی چیئرمین کی تعیناتی کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں کبھی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں۔ اس حکومت نے اس سے پہلے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے لیے اسمبلی سے قانون پاس کرایا، اب موجودہ چیئرمین کو مسلط رکھنے کے لیے قانون سازی کی۔ آج پاکستان کی ریاست کو انتشار کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا آرڈیننس ہے جو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں مزید انتشار پیدا کرے گا۔ احتساب اور الیکٹورل ریفارمز یہ دو ایسے شعبے ہیں جب تک انہیں قومی اتفاق رائے سے نہ کیا جائے تو یہ ملک میں انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے پاس 5 سال مضبوط اکثریت تھی، ہم چاہتے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے اس نیب کے کالے قانون کی شکل بدل سکتے تھے، لیکن ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ اس کو اتفاق رائے کے ساتھ تبدیل کیا جائے، اور جب اتفاق رائے پاناما کیس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے سے ختم ہوا تو ہم نے اس کو اٹیمپٹ نہیں کیا کہ کوئی کل کو یہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ حکومت اپنے مفاد کے لیے احتساب کے قانون کو تبدیل کر رہی ہے۔ اسی طرح الیکشن لاز ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قومی اتفاق رائے کے ساتھ منظور کیا ہے، چونکہ یہ وہ بنیادی امور ہیں جن پر اگر آپ نیشنل کنسنسس نہیں کریں گے تو ریاست کے اندر انتشار ہوگا۔ یہ حکومت مسلسل ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے پولرائزیشن میں اضافہ ہو، جس سے ریاست کے اندر انتشار میں اضافہ ہو، جس سے ریاست کے اندر محاذرائی کے اندر اضافہ ہو۔ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے جس میں کسی کی شخصی حکمرانی، جس میں کسی ایک جماعت کی حکمرانی، جس میں کسی ایک فرد کے انتقامی ایجنڈے کو تحفظ دیا جائے؟ یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کو 2 لوگوں کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے، ایک حکومت کے کرپٹ لوگ کے جن کے سکینڈلز آ چکے ہیں ان کو کس طرح سے استثناء دینا ہے، کس طرح سے حکومت نے مستقبل میں احتساب سے بچنا ہے، اور دوسرے جو حکومت کے مخالفین ہیں جن کو الیکشن سے پہلے وہ غیر قانونی طور پہ دھکے کے ساتھ زبردستی اپنے من پسند ججوں کے ذریعے سزائیں دے کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، ان کو سامنے رکھ کے یہ قانون لکھا گیا ہے۔ تو اس قسم کی دھونس، اس قسم کی دھاندلی نہ پاکستان کے عوام اجازت دیں گے، اور نہ ہی ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس بات کی اجازت دے گا کہ اس طرح کے کالے قوانین آرڈیننسز کے ذریعے جاری کیے جائیں، اور اس پہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو آگاہ بھی کریں گے، اور جو کورس آف ایکشن ہے، مناسب کورس آف لیگل ایکشن ہے، وہ بھی اس پہ بتائیں گے کہ ہم کیسے اختیار کریں گے۔ میں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں۔